الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى وبر وصدق. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان دین، اس دنیا میں جب مسلمانوں پر سیاسی اور معاشی زوال شروع ہوا، اس وقت سے مسلمانوں نے بھی دنیا میں پائے جانے والے دیگر مذاہب کی طرح اپنے مذہب اسلام کو بھی مسجد اور عبادت گاہوں کی طرف سمیٹ لیے۔ مسجد میں اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا تو خیال رکھا جاتا ہے، مگر عبادت گاہوں سے باہر نکلنے کے بعد پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا، اس کا دور دور تک کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ آسان زبان میں آسانی کے ساتھ آئی لو قرآن، آئی لو اللہ، آئی لو محمد اسٹیٹس پر رکھنا بہت آسان ہے، مگر پریکٹیکلی اس پر عمل کر کے بتانا بہت مشکل ہے۔ اس میں نفس رکاوٹ بن جاتا ہے، ایمان کی کمزوری رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب سے اس دنیا میں معاشی زوال شروع ہوا، سیاسی زوال شروع ہوا، ہم نے عملاً اپنے مذہب کو عبادت گاہوں تک سمیٹ کر رکھ لیا۔ اس لیے قرآن بھی ہم سے فریاد کرتا ہے۔ اس پر بڑے عجیب و غریب اشعار لکھے ہیں، بہت لمبے اشعار ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے تاپوں میں سجایا جاتا ہوں، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، تاپوں میں سجایا جاتا ہوں، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یعنی قسم کھانے کے لیے قرآن رہ گیا ہے، نزاع ختم کرنے کے لیے جو اس کے احکامات ہیں وہ احکامات عملی زندگی کے اندر نہیں آئیں۔ خود قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں تمام شعبوں میں اسلام کی رہبری پر عمل کر کے دکھاؤ۔ ایک لفظ ہم سنتے ہیں معاملات کی صفائی۔ جب تک معاملات کی صفائی نہیں ہوتی، مال کی بھی صفائی نہیں ہوتی اور دل کی بھی صفائی نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں عدالت میں جو مقدمے بھرے پڑے ہیں وہ معاملات کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج رشتے کرتے ہیں، گردنیں کرتی ہیں تو معاملات کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ حالانکہ معاملہ اس شریعت کے اہم حصوں میں سے ایک اہم حصہ ہے، بلکہ اگر پوری شریعت اور پورے اسلام کے 4 حصے آپ کریں تو ان میں سے ایک حصہ عبادت کا ہے اور باقی 3 حصے معاملات کا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں پوری شریعت پر عمل کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ ہمارا مذہب صرف مسجد تک نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے اسلام، اور اس کی ہر رہبری ہر شعبے میں کامل اور مکمل۔ خیر، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ تجارت اور زراعت۔ کئی روایت فضائل آپ کے سامنے آئے تھے۔ ایک روایت رہ گئی تھی، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زمین کو یا مکان کو بیچا اور اس کے بدلے میں اس جیسی چیز نہیں خریدی تو اس کے مال میں برکت نہ دی جائے۔ یعنی اگر زمین کو آپ بیچے تو اس کے بدلے میں زمین خریدے، مکان کو بیچے تو اس کے بدلے میں مکان خریدے،
اس لیے ہمارے بوڑھے کبھی باپ دادا کی پراپرٹی بیچتے نہیں تھے، کبھی بھی زمین بیچتے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین بیچ کر اگر اس جیسی چیز نہیں خریدی جا رہی ہے یا اس کی قیمت اسی جیسی چیز میں نہیں لگائی جا رہی ہے، لا یبارک اللہ، تو اس کو برکت نہ دی جائے. معلوم ہوا کہ زمین اپنے پاس رہنی چاہیے، مکان اپنے پاس رہنا چاہیے. اگر بیچنے کی نوبت آئے تو اس جیسی چیز میں ہماری قیمت لگنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دولت مند شخص گزرا ہے، جانتے ہیں آپ؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بڑا مالدار تھا، دولت مند تھا. قرآن نے اس کو 4 ہدایتیں قرآن میں بیان فرمائی. وہ چاہے ہدایتیں اس کے نام سے ہیں، مگر قرآن ذکر کر رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے تاجروں سے ہیں. ہم پہلے تاجر بنیے اور اس کے بعد ان ہدایتوں کو اپنی زندگی میں لائیے. کیونکہ تاجر کے لیے نبوی ہدایات کیا ہے؟ تاکہ وہ تاجر میں دنیا میں دھوکہ کھائے نہ آخرت میں دھوکہ کھائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی 2 قسمیں بیان فرمائی. التاجر الصدیق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تاجر کی ایک قسم یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے. اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے. اور دوسری قسم تاجروں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا. یہ تاجروں کو قیامت کے دن فجاروں کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا، یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والے، علانیہ فسق کرنے والے، حرام کی طرف جانے والے. الا من اتقوا، مگر وہ جو کوئی تجارت میں اللہ سے ڈرتا ہو، وبرا، اور سچائی سے کام لیتا ہو، نیکی کا خیال رکھتا ہو، وہ صدق، اور بات میں بھی سچا ہو، معاملہ میں بھی سچا ہو، تو ان کا حق فجار کے ساتھ نہیں ہوگا. تو 4 ہدایتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ہدایت جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. جو مال اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس میں آخرت کی کامیابی کو تلاش کرو. آخرت کی کامیابی کو تلاش کرو. کیا مطلب ہے آخرت کی کامیابی کو تلاش کرو؟ دیکھیں، ایک مسلمان تاجر ہے اور ایک غیر مسلم تاجر ہے. دونوں کے دماغوں میں الگ الگ تصورات ہیں. اگر مسلمان ہے اور آخرت پر اس کا ایمان ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج جو کچھ میرے پاس مال و دولت موجود ہے یہ میرے رب کا کرم، میرے رب کا احسان ہے. جو رزق میں میرے فراوانی میں دیکھ رہا ہوں وہ میرے اللہ کا دیا ہوا. مسلمان یہ سمجھتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے، غیر مسلم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری قوت بازو کا کرشمہ ہے، میں نے محنت کی ہے اور میں نے کمایا اور میں نے جمع کیا ہے. کسی کو اس معاملے میں دخل اندازی کی کوئی اجازت نہیں. میں آزاد ہوں، جس انداز سے چاہوں ذخیرہ کروں اور جس انداز سے چاہوں اس کو اڑاؤں. کوئی میرے اوپر دخل اندازی اور پابندی نہیں لگا سکتا. اس لیے قرآن کا پہلا جملہ جو قارون کو ہدایت دی گئی وہ سارے تاجروں کے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے کہ آخرت کی کامیابی کو اپنے مال میں تلاش کرو. یعنی بالکل کمانے میں آزاد مت ہو جاؤ اور خرچ کرنے میں بھی آزاد مت ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے پابند مانو. یہ کتنی بڑی ہدایت ہے. ہمارا دین تو بہت آسان ہے، جو دنیا کو بھی دین بنا لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تجارت کے لیے نکلتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے اوپر بھی میرے بال بچے کے نفقہ اور خرچہ شریعت نے عائد کیا ہے، میرے ماں باپ کا بھی خرچہ میرے ذمہ ہے، اور اس کے بعد وہ کاروبار میں لگتا ہے، تو اس کی اس نیک نیتی کی وجہ سے بے ظاہر دین کا ایک دنیا کا ایک کام ہو رہا ہے، مگر اس کی حسن نیت کی وجہ سے دین بن گیا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. کہ اپنے مال میں، اپنی تجارت میں آخرت کی کامیابی کو ہرگز نہ بھولیں. یعنی ہمیشہ اس بات کا تصور رکھیں کہ میرے اللہ کے احکام کا اس میں پابند ہوں، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا میں اس میں پابند ہوں، اور اسی سے میرے مال میں برکت ہوگی. دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. دنیا میں 2 نظام پہلے رائج ہوئے، ایک کیپیٹلزم
اور ایک کمیونزم. اس کے زخم سے آج بھی دنیا چور چور ہو رہی ہے. پھر کمیونزم کا نام و نشان تک نہیں، اس کی عمارت تو بہت جلدی گر چکی تھی. یہ بہت لمبا موضوع ہے. ایک اسلامی نظام ہے، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور ایک اشتراکی نظام ہے. سرمایہ دارانہ نظام جس کو ہم کیپیٹلزم کہتے ہیں، ان کے وہاں ایک ہی اصول ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے اسی کی سپلائی کرو اور مال کماؤ جس طریقے سے. حکومت بھی اس میں دخل اندازی نہیں کرے. اب مال کمانے والا کسی طریقے کا پابند نہیں رہتا. حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں. اس لیے اسلام اس نظام کو ریجیکٹ کرتا ہے. اور اسلامی نظام خود مسلمان اپنے عمل سے نافذ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کا نظام امت کے سامنے پیش کیا ہے، آج دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان تجارت کے معاملے میں پیچھے جا رہے ہیں. اور اب بڑے بڑے شہروں کا جائزہ لیں گے تو غیر بزنس میں ہم سے بہت آگے، لیکن باطن میں پھلنے اور پھولنے کی صلاحیت نہیں ہے. حق میں پھلنے اور پھولنے کی صلاحیت ہے. اس کے باوجود ان کو کاروبار میں اتنی ترقی مل رہی ہے، ہمارا کاروبار پیچھے جا رہا ہے. جاء الحق وزهق الباطل. حق آئے گا اور باطل کا بھی ٹکراؤ ہوگا تو باطل چور چور ہو جائے گا. ان الباطل کان زہوقا. باطل مٹنے کے لیے ہی آیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ باطل کی ترقی ہو رہی ہے تو اب سمجھ لیجئے کہ حق کے اصول اس نے اپنا لیے، ورنہ وہ فیل ہی نہیں سکتا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے جواب میں لکھا ہے کہ جب اگر باطل ترقی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ حق کے اصول اس نے اپنا لیے، اور بس اگر حق پیچھے جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے اصول چھوڑ دیے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے اسلام اور ہماری زندگی. اللہ نے بہت زبردست ان کو مہارت دے رکھی ہے. آج اسلامی بینکنگ کا جو نظام جدہ میں اور دوسرے ممالک میں جو بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے موجب بانی حضرت پوری امت کو سود سے بچانے کے انہوں نے فکر کی. وہ فرماتے ہیں، اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں لندن سے کراچی آ رہا تھا. لندن کا ایئرپورٹ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، وہاں بک سٹال بڑی مقدار میں لگتے ہیں، بہت بڑا مارکیٹ ہے. تو مجھے کچھ کتابیں خریدنی تھی تو میں وہاں گیا تو وہاں ایک کتاب میں نے دیکھی جس کتاب میں بڑے بڑے مفکرین اور فلاسفہ کا تذکرہ تھا. تقریباً وہ 65 جلدوں میں تھی اور اس کتاب کا نام تھا گریٹ باکس. میں اس دکان پر گیا، دکان پر جانے کے بعد میں وہ کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ سامنے والا شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے خریدنے کا ارادہ ہے، مگر میرے پاس یہ کتاب موجود ہے لیکن وہ بہت مصیب اور پرانی ہو چکی ہے اور مجھے یہ کتاب خریدنے کا ارادہ ہو رہا تھا. تو کہا اگر آپ کے پاس پہلے سے یہ بک موجود ہے تو ہم آپ کے ساتھ رعایت کریں گے کہ آدھی قیمت میں آپ کو دیں گے. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں تو کراچی کا رہنے والا اور یہاں لندن میں آپ کو کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا کہ میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں. تو آپ کو ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی زبان سے بات نکلی اسی پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ 50% ڈسکاؤنٹ کے بعد اس کی قیمت ہو رہی تھی 40,000 روپے. 65 جلدوں میں وہ کتاب تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کراچی کے کسی شہر میں یہ کتاب اس سے بھی سستے میں مل جاتی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ وہ فارم بھروا رہے تھے اور حضرت کا کریڈٹ کارڈ کا نمبر لے رہے تھے. حضرت ڈر رہے تھے کہ اگر میں نے دستخط کر لیے اور اس کے بعد مجھے کہیں اور اپنے ملک کے اندر کم قیمت میں ملی تو میں کیا کروں گا؟ کیونکہ یوں تو فوری طور پر بینک سے جا کر اماؤنٹ نکال دیں گے اور بل بنا دیں گے. لیکن حضرت نے فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ جب اس نے میرے پاس سے کوئی ثبوت نہیں مانگا، میری زبان پر بھروسہ کیا تو میں نے دستخط کر لیا.
दस्तखत करने के बाद फिर मैंने अपने ख्याल का इजहार किया कि भाई अगर ऐसा हुआ तो कहा, अगर आपको ऐसा हुआ और आपको कम कीमत में मिलती है तो मैं आपका ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा, और अगर आपको नहीं मिली तो मैं ये सारी किताबें आपको वहां पहुंचाऊंगा। तो हजरत ने फरमाया, भाई मुझे आपको जवाब देने में बहुत दिन लग जाएंगे। कम से कम कितने दिन में आप जवाब दे सकते हैं? कहा 5 दिन को। 5वां दिन दूध का दिन पड़ता है, मैं सुबह 12 बजे आपको फोन करूंगा। आपको वो माल मिला, कम कीमत में मिला, अगर मिला है तो आपको मकसद हासिल हो गया, नहीं मिला तो हम आपकी खिदमत करेंगे। हजरत फरमाते हैं कि मैंने तो दस्तखत कर दिया और उसके बाद मुझे खुद खदशा हो रहा था, मैं अपने मुल्क कराची आ गया। उसके बाद सबसे पहले मैंने मैसेज भेजा कि अमेरिका में जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है उनसे कहा कि अभी मेरे अकाउंट से पैसे न कटवाए जाए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट, क्योंकि इस मसले में मुझे ये उलझन है। और फिर उसके बाद पता लगाया तो कि मुझे अपने मुल्क के अंदर वही किताबें पूरी कीमत में 30,000 में मिल गई। अब मैंने तो वहां मैसेज भेज दिया था, मगर दूध के दिन सुबह 12 बजे इनका फोन आया, और फोन आने के बाद पूछ रहे हैं कि क्या आपको वो किताबें कहीं मिली? कहा हाँ, मुझे 30,000 में वो किताबें मिल गई। तो ठीक है, मैं आपका ऑर्डर कैंसिल कर लेता। उसके बाद चंद दिनों के बाद फोन आया कि हम आपको मुबारकबादी देते हैं कि हमसे कम कीमत में आपका मकसद हासिल हो गया, और अफसोस इस बात का है कि हम आपकी खिदमत न कर सकें, लेकिन हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आइंदा भी आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो लंदन से कराची फोन कर रहा है अपने खर्चे पर। तो हजरत फरमाते हैं कि अगर बातिल माशी एतबार से तरक्की कर रहा है तो समझ लो कि इन्होंने इस्लामी उसूल अपना लिया, वरना बातिल में कभी फैलने और फूलने की सलाहियत नहीं। ये उसूल उन्होंने तिजारत में अपनाए तो अल्लाह ताला आज उनको फरोग दे रहा है। वो उसूल जो हमारे घर के थे, कुरान की रहबरी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं, तो उन हिदायत को हमें याद रखने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मन अक़ौला, एक आदमी और दूसरे आदमी के दरमियान कोई खरीदो फरोख्त का मामला हो गया, उसने पेमेंट भी दे दिया और आपने चीज भी उसके हवाले कर दी, उसके बाद उसके बाद में एहसास हुआ, अपनी खरीदो फरोख्त पर नदामत हुई और वो आकर कहने लगा कि भाई साहब आप इस माल को वापस लीजिए, तो अगरचे वो हक पर है, चाहे तो वापस नहीं ले ले, लेकिन अगर उसको सामने वाले को शर्मिंदगी होती है और माल वापस ले लेता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इसको शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं इक़ाला करना, यानी सामने वाले को चीज दे दी है लेकिन वो परेशान हो रहा है और उसके बाद उसका माल वापस ले लिया। इतनी बड़ी बशारत है। तो तिजारत के सारे अहकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताए हैं कि उन हिदायत को हम मद्देनजर रखें, इंशाअल्लाह अपने कारोबार में बरकत होगा। एक बड़ा मसला, चंद मसाइल मुझे जिक्र करने हैं क्योंकि खरीदो फरोख्त के मसाइल तो बेशुमार हैं, इसलिए बजाय इसके के सोशल मीडिया पर अपना हल तलाश करके कंफ्यूज होने के बजाय किसी अच्छे आलिम से हमारा राब्ता है और अपनी तिजारत के मसाइल उनके सामने रख करके जितना जल्दी हो सके हम वापस आएंगे। अगर हमारा कोई तरीका गलत है, जितना जल्दी वापस आएंगे इतना हमारे लिए बेहतर है। एक आदमी को बम्बई जाना है और चल रहा है हैदराबाद के रोड पर, जितना जल्दी वापस आएगा उसके लिए इतनी आसानी है, और हैदराबाद के रोड पर चलता ही जाएगा और हैदराबाद पहुंच गया तो वापसी में परेशानी और बढ़ती जाएगी। अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत सारे हजरात चलते भी हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए, मगर रुकावट कौन बन जाता है? हमारा नफ्स बन जाता है और हमारा समाज बन जाता है, हमारा मुआशरा बन जाता है। इंसान कभी कभी ये सोचता है कि भाई जब मार्केट में सारे हजरात ऐसा कर रहे हैं और मैं बचना चाहूं कैसे बचूं? एक बात याद रखे, मुआशरा अफराद से बदलता है। अगर एक फर्द सही मानों में सही बन जाए और एक दिया जलाए तो दीप से दीप जलते हैं, चिराग से चिराग रोशन होते हैं। अब याद करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा, पूरी दुनिया किस सिमत चल रही थी? जहालत के उरूज और इंतहा पर थी। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त यह सोचते तो मेरी पूरी कौम तो मुखालिफ सिमत में जा रही है, मैं इनको अगर नया तरीका दूंगा
تو میری کیا حالت ہے؟ سیلاب کا طوفان برداشت کیا، مگر آج دنیا میں بہت بڑا طبقہ، چاہے مسلمان ہو تو غیر مسلم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول کو فالو کرتا، آپ نے ایک نئی راہ دی۔ اس لیے اگر تاجر حضرات میں چند حضرات ہمت کرے تو پورے مارکیٹ سے غلط طریقے ختم ہو سکتے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہدایات ہیں اپنی تجارت میں ان ہدایات کا خیال رکھیں۔ ایک مسئلہ عام طور پر جو پیش آتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں سورہ جمعہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، فاذا قضیت الصلاۃ، جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے روزی کو حاصل کرو۔ تو جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے، انسان کے لیے صحیح الی الجمعہ، مسلمان کے لیے صحیح الی الجمعہ، یعنی جمعہ کے لیے چلنا، جمعہ کی تیاری کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خرید و فروخت کا حرام ہے، اور اس کی جو آمدنی ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ہمارا ایک بڑی دکان ہے، تو ہم 5 بھائی ہیں، تو ہم جمعہ کے دن یہ کرتے ہیں کہ ایک بھائی جمعہ کے لیے جاتا ہے، جس مسجد میں جمعہ پہلے ہے وہاں پڑھ کر آ جاتا ہے، پھر دوسرے بھائی دوسری مسجد میں جاتے ہیں۔ کیا ہمارا یہ طریقہ درست ہے؟ بھائی آپ کی دکان جہاں واقع ہے اور قریب میں جو مسجد ہے وہاں اذان پہلی ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ کے 4 بھائیوں کا خرید و فروخت کرنا حرام۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیت کو سنیچر کے دن تجارت کی سرگرمیوں سے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے ایک ملا ہی تو کیا تھا کہ سنیچر کے دن کیا کرتے تھے، تالاب کے قریب ایک گڑھا بنا دیتے تھے، اور ساری مچھلیاں سنیچر کے دن زیادہ آتی تھی اوپر، معلوم تھا کہ ان کی چھٹی کا دن ہے اس لیے زیادہ آتی تھی، باقی دنوں میں کم آتی تھی۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ سنیچر کو زیادہ آتی ہے تو ساری اس گڑھے کے اندر جمع کر دیتے اور اتوار کے دن پکڑتے تھے۔ اس کا عذاب کیا نازل ہوا، پورن قردۃ خاسئین، ظلیم بندر بن جائے۔ اللہ نے صورتیں بدل کر امت محمدیہ کو تو صرف 2 گھنٹے تجارت چھوڑنے کا حکم ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر ہم باز نہیں آ رہے ہیں تو سمجھئے کہ اس روزی کا ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کا اثر ہمارے جسم اور ہمارے قلب پر پڑتا ہے۔ بدن پر اگر لباس اچھا ہے تو دل میں اس کا بھی اثر پڑتا ہے، اگر اس میں اسراف ہوا ہے تو دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں عورتیں جو کھانا پکاتی ہیں کس حالت کے ساتھ پکاتی ہے، اس حالت کا اثر بھی کھانے والے پر پڑتا ہے۔ جو کھانا غصے کی حالت میں پکایا گیا ہے وہ کھانا مزید غصہ پیدا کرتا ہے، اور جو کھانا درود شریف، اللہ کے ذکر، تسبیحات کی پابندی کے ساتھ یا قرآن کی تلاوت کے ساتھ پکایا گیا ہو وہ بچوں میں قرآن کا شوق پیدا کرتا ہے، نیک امیدیں پیدا کرتا ہے، عبادت کا ذوق پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، تو ہر چیز کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ خیال رکھیں کہ جمعہ کی جب پہلی اذان ہو جائے ہماری ساری دکانیں بند ہونی چاہیے، ہمارے لیے تجارت کرنا حلال نہیں ہے۔ اور اس تجارت میں کیا برکت ہو سکتی ہے، بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے، یاد رکھیں حرام میں کثرت زیادہ ہوتی ہے اور حلال میں قلت ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، مگر اس میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، پاکیزہ چیز حلال روزی اور حرام روزی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ حرام کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈال رہی ہے، تو یا 5 کروڑ مل گئے اور یا صرف 5 لاکھ روپے مل گئے، تو یا دل میں لباؤ پیدا ہو رہا ہے، ہرس پیدا ہو رہی ہے، یا کثرت ہے، مگر یاد رکھیں اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں بے برکتی ہے، اس میں اولاد کی نافرمانی ہے، اس میں بچوں کی بے حیائی اور بے وفائی ہے۔ اور یہ حلال ہے، بہت کم ہے، مگر اس میں برکت ہے، دینی سکون ہے، قلبی سکون ہے، گھروں میں دینداری پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، اولاد کے فرما بردار ہونے کا ذریعہ ہے، موت کے وقت کلمے کی یاد دلانے کی اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے کبھی
کثرت کو دے کر دوسرے راستے کی طرف نہ جائے بلکہ حلال کو پکڑے رکھے. کبھی کبھی حلال کی تلاش میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی غلط راستہ اختیار نہ کرے. آج ہم اپنا حق وصول کرنے میں جتنا جذبہ دکھا رہے ہیں، اگر خدا کی قسم حق ادا کرنے میں اتنا جذبہ دکھائے تو دنیا کے سارے معاملات اپنے راستے پر آ جائیں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اپنے معاملات کی ادائیگی میں جذبہ دکھاؤ کہ میں دنیا سے رخصت ہوں تو اس حالت میں رخصت ہوں کہ کسی کا حق میرے کندھوں پر باقی نہ رہے. حق مانگنے والوں کو دنیا میں کبھی حق ملا نہیں، حق ادا کرنے والوں کو ہمیشہ حق ملتا. اگر ہمارا حق نہیں دے سکا، چاہے ہمارا بھائی ہو یا ہماری بہن ہو یا ہمارا دوست ہو، اگر ہمارا حق نہیں دے سکا تو قلبی اذیت میں مبتلا نہ ہو. بڑا انسان دے بھی کیا سکتا ہے. اگر معاف کرنے کا جگر ہے تو معاف کریں، یا آخرت میں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، آخرت میں وصول کریں گے. لیکن قلبی اذیت میں مبتلا نہ ہو. ہاں مگر ٹینشن کے شکار نہ ہو. انسان کیا دے سکتا ہے، اور اگر اس نے دے بھی دیا تو کب تک استعمال کر پائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جس شخص کا حق کسی کے ذمہ باقی ہے وہ حق پر ہوتے ہوئے اس سے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ اس کو جگہ عطا فرمائے. یعنی حق پر ہے وہ، لیکن صرف جھگڑا کرنا پڑ رہا ہے، رشتوں کا خون کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے اس نے جھگڑا چھوڑ دیا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے بیچوں بیچ جگہ عطا فرمائے. معمولی فضیلت ہے. اس لیے سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے معاملات کی صفائی. خدا رحم اپنی قبروں میں اپنے پیچھے جھگڑوں کو چھوڑ کر نہ جائیں. ہم دفن ہونے سے پہلے اپنے پیچھے اپنے معاملات کو صاف کر لیں. کس طریقے سے بچوں میں تقسیم کرنا ہے، انشاءاللہ اس کا طریقہ معاملات کی صفائی میں آپ کے سامنے آتا رہے گا. ایک صاحب کا مشورہ ایسا بھی تھا کہ شیئر مارکیٹ میں اس وقت پر بہت رجحان بڑھ رہا ہے، عوام نہیں علماء کا بھی رجحان بڑھ رہا ہے، تو کہاں انویسٹ کرنا یا نہیں کرنا انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آئے گا. شریعت میں ایک معاملہ ہے بیع صرف جس کو کہا جاتا ہے، یہ تھوڑا اہم مسئلہ ہے اس لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. بیع صرف کہتے ہیں اس طرف بھی جو چیز ہے سامنے بھی وہی چیز ہو. اس طرف سونا ہے تو سامنے بھی سونا ہو، یعنی جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ بھی سونا اور جو چیز حوالے کی جا رہی وہی سونا. تو اس میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اسی مجلس میں دونوں پر کنٹرول حاصل کرنا اور دونوں کا برابر برابر ہونا یہ ضروری ہے. عام طور پر مارکیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ پرانا 1.5 تولہ فروخت کر رہے ہیں اور نیا 1 تولہ حاصل کر رہے ہیں. یہ سود ہے، ناجائز ہے. اس کی شکل کیا ہے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ پرانا 1.5 تولہ آپ سامنے والے کو دکان کو سونار کو دے دیں، وہ اس کی قیمت آپ کے حوالے کریں اور اسی قیمت سے آپ 1 تولہ سونا خریدیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ دونوں طرف ایک جیسی چیزیں ہیں تو دونوں پر اسی وقت قبضہ کرنا، کنٹرول حاصل کرنا اور دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. بہت سی مرتبہ ایسا بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ میرا جو 1.5 تولہ سونا ہے وہ بہت گھٹیا ہے، 18 کیرٹ کا ہے، اور جو مجھے اس کے بدلے میں سونا مل رہا ہے وہ چاہے 1 تولہ ہی کیوں نہ مل رہا ہو مگر وہ 24 کیرٹ کا ہے. تو اوصاف کے اندر کمی آ جانے کے باوجود بھی اس کے وزن میں برابری ہونا ضروری ہے. اس لیے اس طریقے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ معاملہ درست نہیں ہے. اس کی جائز شکل یہ ہے کہ پہلے پرانا بیچ دے دے، اس کی قیمت حاصل کریں اور اس کے بعد اس قیمت سے نیا سونا خریدیں. تو معاملہ سیم وہی ہو رہا ہے مگر شکل بدلنے سے وہ سود سے بچ جائے گا. بہت سی مرتبہ تجارت کے اندر ایک چیز پر کنٹرول حاصل نہیں ہوتا اور اس کے باوجود بیچ دیا جاتا ہے سامنے والے. ایک آدمی گیا کسی کے پاس کہ بھئی آپ کے پاس یہ چیز ہے، یہ مشین ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، چند دن میں خریدوں گا. قیمت بھی طے ہو گئی کہ بھئی 50,000 میں چند دن کے بعد خریدوں گا. ابھی معاملہ مکمل نہیں ہوا اور اس کے پاس وہ پارٹی آئی اور آ کر کہنے لگی بھئی آپ کے پاس موٹر ہے، اب یہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس موٹر ہے، میں 60,000 میں آپ کو دے دوں گا.
اور اس کو کہہ بھی دیا کہ لاؤ مجھے 60,000 روپے دے دو، میں انشاءاللہ اتنے دنوں کے بعد آپ کو مالک بنا دوں گا۔ تو جو چیز اس کے کنٹرول میں نہیں آئی، قبل القبض یعنی قبضے سے پہلے آگے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کھیت کے اندر ابھی گنا لگا نہیں ہے اور اس سے پہلے اس کو خرید لیا جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ابھی آم پیڑ پر لگے نہیں ہے، اس سے پہلے اس کو خرید لیا جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر آم کے سارے پیسے آپ نے دے دیے اور اس کے بعد اللہ نہ کرے کوئی طوفانی ہوا چلی اور سارے پھل ختم ہو گئے، تو اس کا ذمہ دار نقصان کا کون ہوگا؟ بیچنے والا تو کہے گا میں نے تو آپ کو مالک بنا دیا تھا اور اس نے تو قبضہ حاصل نہیں کیا۔ اس لیے اس طریقے کی بے یعنی قبل القبض سامنے والے کو وہ چیز بیچنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر تجارت کے معاملات میں جھگڑے سے بچایا۔ ہاں، بہت سی مرتبہ بے کا وعدہ ہو جاتا ہے خرید و فروخت کا۔ ایک آدمی اپنی گاڑی مارکیٹ کے اندر 10,000 میں بیچ رہا ہے اور ایک ساتھی اس کو کہہ رہا ہے کہ میں 5 دن کے بعد خریدوں گا، 11,000 میں خریدوں گا۔ یہ بندہ رک گیا۔ اب 5 دن مکمل ہونے کے بعد جس نے کہا تھا 10 کے بجائے 11 میں خریدوں گا، اب وہ منع کر رہا ہے کہ مجھے خریدنا نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ اس کے اندر خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر بلا وجہ وعدہ توڑ رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ مگر اس کے پاس سے 1,000 روپے مزید وصول کرنا یہ جائز نہیں۔ مارکیٹ میں اس نے دوسرے کو 10,000 کی دے دی، مگر 1,000 کا اس کا نقصان ہوا، وہ اس کے پاس سے وصول کر رہا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر اس نے اپنا وعدہ توڑا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ گنہگار ہے، اور آپ کے ساتھ جو اس نے غلط کیا ہے قیامت کے دن اس کا حق وہ آپ کو دے گا، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس سے مزید وصول کریں۔ بہت سی مرتبہ بیعانہ ہم پہلے سے دے دیتے ہیں، تو مجھے آپ کے پاس سے کوئی چیز خریدنا ہے، مکان خریدنا ہے، آپ یہ بیعانہ جس کو یہاں کی زبان میں کیا بولتا ہے، ایڈوانس دے دیتے ہیں۔ 50,000 روپے ایڈوانس دے دیے، 10 لاکھ کا مکان خرید رہے ہیں، اور بعد میں نوبت ایسی آئی کہ اب مجھے مکان نہیں خریدنا، اب سامنے والا اس کے 50,000 واپس نہیں کر رہا، یہ غلط ہے۔ آپ نے اس کو بدلے میں کون سی چیز دی ہے کہ آپ نے 50,000 روپے وصول کیے ہیں؟ وہ بیعانہ آپ کو واپس کرنا ضروری ہے، آپ کے لیے وہ مال حلال نہیں۔ چاہے اس نے وعدہ خلافی کی ہے وہ قصوروار ہے، مگر اس قصور کا آپ وصول نہیں کر سکتے کہ میں 50,000 روپے رکھ لوں گا، تم نے وعدہ کیا تو اور وعدہ تم نے توڑا ہے اس لیے میں نہیں واپس نہیں کرتا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کرنسی کا بھی سودا ہو رہا، ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ملک کی کرنسی اسی ملک کی کرنسی کے ساتھ اس کا درست نہیں۔ بھائی 1 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں، تم بھی 1 لاکھ روپے دو، فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن آج کل جیسے کسی کے پاس 2018 کے ریال ہوتے ہیں، 2025 میں اس کا بھاؤ بڑھ گیا تو پھر وہ کرنسی کا تبادلہ آپس میں ہو رہا، تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں چیزیں سیم ہیں، لیکن پھر بھی اس کے بھاؤ تاؤ میں فرق پڑ چکا ہے، اس لیے دونوں پر مجلس کے اندر قبضہ کریں گے، مگر کمی بیشی ہوگی تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے سونے کو بیچ رہا ہے چاندی کے بدلے، تو دونوں پر قبضہ اسی وقت کریں گے، مگر کمی بیشی ہوگی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ چیزوں کی نوعیت بدل گئی۔ 1 کلو چاندی دے رہا ہے اور اس طرف سے 1 تولا سونا ہے، اسی مجلس میں دونوں پر قبضہ کرنا ہے، مگر یہ جو کمی زیادتی ہے اس کی وجہ سے وہ سود میں مبتلا نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ملک کی کرنسی دوسری ملک کی کرنسی کے ساتھ اگر اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس میں بھی کمی زیادتی جائز ہے، مگر اسی مجلس میں آپ کو قبضہ کرنا ہوگا۔ بھائی آج ریال 5,000 مجھے دے دو، کل میں اس کی رقم آپ کو لوٹاؤں گا، یہ معاملہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مجلس بدل گئی۔ آپ نے تو ریال پر قبضہ کر لیا، مگر اس کی جو قیمت ہے وہ آپ دوسری مجلس میں دے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے بے شمار معاملات میں جو معاملہ ہمیں پیش آئے
وہ معاملہ ہمیں کسی اچھے عالم کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ غلط شکل کی وجہ سے ہم غلط طریقے کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اللہ ہم سب کے ساتھ تمام تاجروں کی غلط طریقوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کے مال میں اللہ تعالیٰ موت تک برکت عطا فرمائے، ہم سب کے رزق کو اللہ تعالیٰ موت تک وسیع فرما دے۔ ایک دعا اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ تجھ سے علم نافع کا سوال کر رہا ہوں۔ علم نافع ہوگا تو تجارت میں سود سے بچا رہے گا، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، اور یہ عمل قبولیت کے مقام تک کب پہنچتا ہے؟ جب روزی حلال ہے۔ اس لیے تیسرے نمبر پہ آپ نے دعا فرمائی ورزقا واسعا، اے اللہ وسیع رزق ہمیں عطا فرما، اپنی زبان میں مانگ لیں، اے اللہ علم نافع عطا فرما، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو قبولیت کا مقام رکھتا ہو، اور ایسی روزی عطا فرما جو موت تک وسیع ہو جائے، حلال بھی اور پاکیزہ بھی ہو۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بے شمار تجارت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔